اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص، فی القتلی، مقتولوں کا قصاص، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد، غلام بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی، عورت کے بدلے بالانثی، عورت، فمن اوفی، اور جو کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ میری پیاری بہنہ، دیکھا آپ نے، اس میں قصاص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو معاف کر دے، لہو من اخیہ شیء، جو اپنے بھائی کو معاف کر دے کچھ بھی، فاتباع، تو پیروی کرنی ہے، بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی پہلا ہے معاف کرنا اور دوسرا جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ، وَأَدَاءٌ عَلَیہِ بِإِحْسَان، پہلا آپشن جو ہے اپنے بھائی کو معاف کرنا ہے، دوسرا آپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف تو رکھی ہے، عدیت جو ہے بنتی ہے وہ ادا کی جائے۔ ذالک، یہ کیا ہے؟ تخفیف ہے، ہلکا کرنا ہے احکامات کا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور اس کی رحمت ہے، فمن اعتدی، تو جو زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اس میں 3 آپشن پائے گئے ہیں اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمائے، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں حیات یا اولی الالباب، زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ باب محاورہ سنیں، اے ایمان والو، مقتولوں کا قصاص لینا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، قصاص لینا ہوگا۔ پس جس کسی کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو معروف طریقے سے اس کی اتباع کرنی ہوگی، اور ان مقتول کے لواحقین کی طرف دیت بھی اچھی طرح ادا کرنی ہوگی۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی کیا کرے گا کہ دیت دینے کے باوجود، معاف کر دینے کے باوجود پھر لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم قتل ناحق سے بچ جاؤ۔ پچھلی آیات کو موازنہ کر لیں، جہاں اجتماعی معاملات کی شرازہ بندی کے آخر میں بار بار تقوی اور خوف خدا کا ذکر آیا، وہاں عبادات کی آیات کے آخر میں بھی تقوی، شکر اور خشیت الہی پر زور دیا گیا، اور جس میں نیکی اور تقوی کا اعلیٰ معیار بیان ہوا۔ ان آیات میں مقتولین کے قصاص کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں ضروری قانون سازی کی گئی ہے۔ یہ اسلامی قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کا خالق ہے، اسی لیے وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا قانون اس کی مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ انسانی معاشرے کو قتل و غارت اور ظلم و زیادتی سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے اس نے قصاص کا قانون فرض کرتے ہوئے اہل ایمان پر واضح کر دیا ہے کہ اس میں حیات ہے۔ اس کے ذریعے معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا
اور انسانی جانوں کو کوئی خطرہ نہ ہوگا، کیونکہ قتل و غارت کرنے والوں کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی وہ کوئی قانون کے سکنجے میں آئیں گے تو اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہ ہوگی، قاتل آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اس کو مقتول کے لواحقین کے حوالے کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کریں، یعنی حاکم کے ذریعے کروایا جائے گا یہ کام، خود ہی نہیں اٹھ کے قتل کر دینا، نعوذ باللہ۔ یہ حاکم کے پاس، وکیل کے پاس، عدالت میں کیس چلے گا اور پھر یہ کام ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب پانے کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی کہ قاتل کو، یا ضائع ہونے والی جان کے بدلے میں دیت یعنی شرعی معاوضہ لینے پر راضی ہو جائیں۔ یہ تیسرا آپشن ہے۔ ان تینوں کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قصاص کے بارے میں لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قتل کا قصاص صاحب اختیار و اقتدار ہی قائم کریں گے، یعنی قاتل کو گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور قاضی لواحقین کی خواہش کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ مقتول کے لواحقین کو اپنے طور پر اپنی خواہش پورا کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ مقتول کے لواحقین کو اپنے طور پر اپنی خواہش پورا کرنے کا اختیار نہ ہوگا، کیونکہ اس سے فساد کے کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنے اور پھیلنے کا خطرہ ہوگا، جیسا کہ عموماً پرانی دشمنی کی بنا پر مختلف گروہوں اور خاندانوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے۔ یہودیوں کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عمل نہ کیا، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق قوانین نافذ کر کے ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک یہودی کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک لڑکی کے زیورات اتارنے کے لیے پتھر سے اس کا سر کچل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لڑکی کو لایا گیا تو اس میں زندگی کے آثار کچھ باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تجھے فلاں نے مارا؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے دوسرا نام لیا تو اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا، لیکن جب یہودی کا نام لیا تو اس نے سر کے اشارے سے ہاں کر دی۔ اس یہودی کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ برابر اس سے پوچھ گچھ کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے قتل کا اقرار کر لیا، پھر اس کا سر بھی پتھروں سے کچل دیا گیا، یعنی اس یہودی کا۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تفتیش اس انداز میں ہونی چاہیے کہ قاتل یا مجرم خود ہی اپنے گناہ کا اعتراف کرے یا اس پر گواہی ایسی قائم ہو جائے کہ اعتراف کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہ رہے۔ دیت کے بارے میں اہل ایمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے طلب کرنے میں ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے جس سے معاملہ مزید بگڑ جائے یا فتنہ فساد کا خدشہ ہو جائے، بلکہ اچھے انداز میں اس کا تقاضا کیا جائے، اور جب معاملہ طے ہو جائے تو دیت کی ادائیگی میں حیل و حجت سے اجتناب کرتے ہوئے احسن طور پر معاملے کو سمیٹ دیا جائے تاکہ کشیدگی ختم ہو جائے۔ عرب میں ایسے بھی واقعات ہوئے کہ مقتول کے لواحقین نے دیت وصول کرنے کے باوجود قاتل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی، کیونکہ یہ بدترین قسم کی عہد شکنی ہے۔ قصاص کی حکمت اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دی کہ تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے
اور تم خون خرابے سے بچ جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں بھی حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آئے، جیسے کہ سعودی عرب میں چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر اسلامی قانون رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی اسلامی قوانین رائج کر دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔